السلام علیکم جی جناب، تازہ خبر آ گئی ہے کہ توشہ خانہ میں بھی سزا ہو گئی ہے 14 سال قید بامشقت۔ تو یہ ہونا ہی تھا، اور میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں یوتھیوں کو کہ اس بات پہ نہ روئیے گا کہ جی پچھلے لوگوں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ پہلے تو میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ ایکچولی تھا کیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ توشہ خانہ سے آپ نے چیزیں خریدی تھیں، مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے غلط انڈر ویلیوڈ کروایا، پہلا جرم، ٹھیک ہے، یہ دوسروں نے بھی کیا ہوگا۔ سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، جعلی رسیدیں بنا کے پیش کیا۔ یہ چیز جو تھی نا سب سے زیادہ کام خراب کر چکی ہوئی تھی، اس وجہ سے سزا ہوئی۔ یاد ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو جو ہے وہ توشہ خانہ کے سلسلے میں سزا ہوئی تھی، تو جناب آپ کو بھی سزا ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے۔ پر میرا سوال یہ تھا بشریٰ بی بی کو بھی ہوئی ہے، بشریٰ بی بی کے موکلوں کو بھی ہوگی، لیٹ سی وہ بھی ان کے ساتھ بامشقت قید کاٹیں گے کہ نہیں کاٹیں گے۔ اینی ہاؤ، میں کیونکہ کل کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ رہا تھا، میں اس کی بھی ویڈیو بنائی تھی، میں وہ بھی اپلوڈ کروں گا، یہ بھی میں اب بنا رہا ہوں۔ میں حیران ہوں پرانے کلپس دیکھ کے کہ اے آر وائی کی خوشیاں دید نہیں تھیں۔ شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہاں پر نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آ گیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ایک بار پھر بتا دیں کہ نواز شریف جنہیں نااہل قرار دیا گیا تھا، ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ابھی بلکہ میں نے صابر شاکر کا بیان، جب یہ اس کو سائفر کیس میں سزا ہوئی ہے تو صابر شاکر کا بیان دیکھ رہا تھا کہ یہ تو عمران خان کی جیت ہو گئی ہے۔ اس نے جو ہے وہ سزائے موت سے کم کر کے، عمر قید سے بھی کم کر کے صرف 10 سال، یہ تو ان کے وکیلوں کی جیت ہوگی، شاہ محمود قریشی کی جیت ہے۔ تو امید ہے کہ صابر شاکر صاحب کا ایک اور بیان آئے گا کہ یہ عمران صاحب کی بہت بڑا فتح تھی، 100 سال کی سزا ہونی تھی، پر جج نے ڈر کے مارے، عمران صاحب کے جو ہے نا اتنا خوف تھا عمران کا، اور یوتھیوں کا پریشر تھا کہ جج جو ہے نا وہ 14 سال کی بامشقت قید دے کے بھاگ گیا۔ اب یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے، یہاں پہ جناب صاحب وکیلوں کو 9 بجے بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے، سب مروانے میں نا اول صفحے جو ہے نا اول پہ موجود ہے۔ میں آپ کو جس طرح کہتا تھا نا کہ یہ سارے یوٹیوبرز، سوشل میڈیا والے یوتھیے مروائیں گے عمران خان کو، اور مروا دیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری کمائیاں کی ہیں، یہ پیچھے بیٹھ کے ہنسی ٹھٹے اڑا رہے ہوں گے، جس طرح وہ عادل راجہ نہیں، جس کی آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں وہ اور اس کی بیوی عمران کو گالیاں دے رہے تھے، اور پنکی پیرنی کو، تو یہی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہونی تھی، اور میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ تھا۔ وجہ یہ تھی، میں گورو اوریا یا پتہ نہیں واٹ ایور جو بھی ہے، وہ میجر جو وہاں پہ کہہ رہا تھا، جس طرح وہ ریکویسٹ کر رہا تھا انڈینز کو، اوورسیز انڈینز کو، کہ آپ فنڈنگ کریں، پاکستان کی عمران خان کے لیے فنڈنگ کریں، جتنی بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، کیونکہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو اس نے کام کر دیے، اور یہ واقعی حقیقت ہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا عمران کو سزا دینے کا کہ ریاست جو ہے نا یہاں پہ کوئی عراق، لیبیا یا شام جیسی ریاستیں نہیں ہیں، یہاں پہ اگر آپ یہ فسادی طرز عمل رکھیں گے تو پھر آپ کو سزا بھی ملے گی، اور بالکل ملنی چاہیے تھی۔ گو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایک علیحدہ ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پر علیحدہ ہے، لیکن جو اس نے کی ہے، دیکھیے بات اصل یہ ہے، آپ کہتے ہو کہ جو جمہوری ہو، نہ آپ کی پارٹی میں جمہوریت ہے، نہ آپ ملک کی سوچ میں جمہوریت آپ نے لے کے آئے ہیں، آپ نے کیا بنایا ہے؟ یہ جو آج ہوا ہے نا، یہ پیورلی میں کہتا ہوں مفاقات عمل ہوا ہے، جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں کروایا، گھٹیا حرکتیں کروائیں، جان بوجھ کے، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، وہ برین واشڈ، وہاں پہ جدھر آواز اونچی نہیں کر سکتے کیا گھٹیا ترین نعرے ماریں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ وہاں پہ چور جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔
میں بار بار کہہ رہا تھا سوشل میڈیا ان کو مروا دے گا، اور یہی ہوا ہے. جب آپ ریئلٹی سے ہٹ کے ایک تخیلاتی قسم کے سناریو میں چلے جائیں نا، جہاں پہ آپ ہیروئزم اور سب کچھ میں ہوں، تو پھر یہی حال ہوتا ہے. کتنی دیر تک چلتا؟ اس نے دھڑم سے گرنا ہی تھا. یہ آپ ذرا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہو جس میں اس نے لوگوں کو اس حد تک پہنچا دیا ہوا ہے کہ وہ کفر بول رہے ہیں، سیدھے سیدھے کفر. یہ دیکھیں. دل کھول کر لگا سکتا ہے، میں ڈرنے والی نہیں ہوں. زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور فتوے دینے سے مجھے کوئی وہ نہیں پڑتا. جتنے بھی شہید کروائے ہیں، جتنے بھی ان باجوہ تاجوہ شاجوہ لوگوں نے اور یہ حرامی کے پلوں نے، وہ سارے پاکستان کے صحابہ ہیں جو نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے. سچویشن کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جلد ہی امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے. ان کے ساتھ بھی شہدائے کربلا کی جو ہمیں آپ نے دیکھا کربلا میں جیسا ہوا ہے، ایگزیکٹ ویسا ہی ہمارے عمران خان کے ساتھ ہوا. عبادت یہ دو طرح کی ہے. ایک اگر ہم اپنے خان کی حفاظت کے لیے یہاں معمور کیے گئے ہیں تو ایک یہ بھی عبادت ہے، تو ایک یہ بھی عبادت ہے، تو ایک یہ بھی عبادت ہے، تو دوہری عبادت ہے. اور رمضان المبارک میں اس کا اجر بھی زیادہ ہے. اسی کا امتی کھڑے، اسی کا غلام کھڑا ہے، ہم اسی کے اوپر مرنے والے ہیں، اسی پر مریں گے. سمجھو نبی پاک کے اوپر مر گئے ہم. ویسے تو دنیا سے دو جہاں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کائنات کا نظام تب بھی چلتا رہا، لیکن یاد رکھو جس دن دنیا سے یہ عظیم لیڈر چلا جائے گا، صرف یہ نہیں کہ ان کی جگہ کوئی دوسرا لیڈر اس طرح نہیں، بلکہ ہم سب کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی. عمران خان سے رشتہ کیا؟ انکار وکړو نو هغه د جهنم لرګي شو. نو زه به تاسو له نور څه نشم ویلی، خو زه به تاسو له د پیغمبر مقابل د صحابې نه ګرځوم. خو زه وایم چې زمونږ د ساولډیر دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی. درجه ورته نه ورکوم، خو بهرحال ستاسو لپاره ډېر محترم سړی دی او زه سره تاسو په یو باندې نه دی کوپریشن کوي. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ لعنتاً خبیثتاً شیطانتاً لعینتاً ابلیستاً آسمنیرتاً بے شمارتاً لعنتاً. اب آپ مجھے اس دیکھنے کے بعد بتائیں کہ یہ کوئی بنتا ہے کہ اس بندے کا کوئی ایگزسٹنس رہنا بھی چاہیے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس نے اس کو ہینڈل نہیں کر پایا، ورنہ یہ تو لے ڈوبا تھا. یہ تو سمجھ رہا تھا 9 مئی کے واقعات ہوں گے، سارے فوجی بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، ساری عوام اس کے ساتھ ہو کے وہ تختہ الٹ دیں گی. یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہا تھا، اپنے آپ کو طیب اردگان سمجھ رہا تھا. تو آج توشہ خانہ کا جو کیس ہوا ہے بھی، اور 2-3 کیس بھی جو پڑے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ایسے سزا ہوگی. یہ بات کی بات ہے کہ عدالتی کارروائی کہاں تک جاتی ہے اور کہاں تک سزائیں ہوتی ہیں، پروسیجر میٹر ہے، قانونی میٹر ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ہونا لازمی تھا بتانے کے لیے کہ اگر آپ جمہوری طریقے سے کام نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ایک علیحدہ چیز ہے، وہ پیپلز پارٹی بھی لڑتی ہے اور اب نون لیگ بھی لڑ رہی ہے، پر یہ نہیں ہو سکتا. صابر شاکر صاحب ٹائپ کے لوگوں نے آپ کو مروا دیا ہے پی ٹی آئی کو. اب پی ٹی آئی نہیں بچے گی کیونکہ پی ٹی آئی کسی نظریے کی بیس پہ نہیں بنی ہوئی تھی. یہ ایک دیوتاازم کی بیس پہ، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، یہ بنی ہوئی تھی اور اس نے یہ کما کے علیحدہ ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا صابر شاکر صاحب کا یہ والا آڈیو کلپ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیت تو عمران خان کی ہے، یہ وکیلوں کی ہے. یہ وکٹری ہے عمران خان صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی، ان کے وکلا کی. ان کی بہترین اسٹریٹجی رہی ہے. اور کہاں سزائے موت اور پھر عمر قید اور پھر 14 سال اور پھر آگے 10 سال پہ. اب آج بھی وہ یہی کہے گا کہ جیت جو ہے وہ وکیلوں کی ہے، عمران خان کی ہے، اس کو تو 100 سال کی ہونی چاہیے تھی. تو پھر بھگتیں، انجوائے کریں. اس ویڈیو پہ آپ نے ضرور کمنٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رائے بھی دینی ہے کہ یہ جو ہے جس طرح میرا ویو پوائنٹ ہے کہ جو اس نے غلاظت مچائی ہے، جو لوگوں کو برین واش کی ہے، اس پہ
آپ لوگ کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ یہاں پہ پہنچے. ایون کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں عمران صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بلکہ یہ پہلے ویڈیو آپ دیکھیں. میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا. میرے اعمال مجھے ذلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ. دیکھیں یہ دیکھیں عمران صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذلیل کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے اور عزت دے سکتی ہے تو وہی دے سکتی ہے. 100% خان صاحب آپ نے درست کہا ہے اور خان صاحب یہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ نے جس طرح 2 نمبر طریقے سے عزت رکھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھرم قائم رکھ کے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. تھے آپ شروع سے 2 نمبر, آپ 2 نمبر تھے, آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. لیکن آپ نے اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا خاص طور پہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی کی ہے اور جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا وہ بندہ, اور جس نے یوتھ کو الٹے سیدھے پیغام پہنچائے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, تو وہ جناب صاحب یہ ہونا ہی ہونا تھا. اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, کتنی جلدی مفاقات عمل ہوا ہے. میں ARY کی وہ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا, یہ والی بادشاہ سلامت اور شہزادی کے لیے نرم و ملائم بستر نہ ہوں گے میسر, نہ ہوں گے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, نہ جاتی عمرہ کے محلات. جیل میں مچھروں اور کھٹملوں سے ہوگا مقابلہ. بڑی مار پڑے گی تمہیں. کہاں پھجے کے پائے, کہاں قیمے والے نان. جیل میں ملے گی صرف دال. ملک چلانے والے جیل میں پودوں کو پانی دیتے نظر آئیں گے یا پھر سلاخوں کے پیچھے سے آزاد دنیا کو حسرت سے تکیں گے. کہ کیسے خوشیاں اور ڈھول دھمکے کہ جی صاحبزادی کہ اب جو ہے ڈیالہ میں نرم بسترے نہیں ہوں گے, میاں صاحب کے پائے نہیں ہوں گے. میں ان کی کوئی تائید نہیں کر رہا, پر اتنی شیخی میں نہیں آنا چاہیے کہ بعد میں ذلیل و خوار ہو. مٹھائیاں جو بانٹی ہیں اور کھائیں تھیں نا, اب وہ جو ہے نا وہ پیٹ میں درد کر رہی ہیں. باقی تو نہیں اس وقت وہ کر رہے, باقی ایک نارمل پروسیجر بات کر رہے ہیں کہ ہاں جی سزا ہوئی ہے, اپیل کا حق ہے, اپیل کریں, پروسیجر جو لیگل طریقے کار ہے. پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جزا سنا نہ ہو, سزا نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ آپ نے گن مچایا تو سزا ہوگی, ضرور ہوگی. بس اب آپ دیکھتے جائیں کہ یہ اس کے ساتھ ہوتا کیا, تتر بتر ہونا ہے, کچھ بھی نہیں بچنا انشاءاللہ. کیونکہ وہ یہ غداروں کا غدار ہے. یہ ایک پروجیکٹ ہے جسے اسرار احمد اور حکیم سعید صاحب نے بہت پہلے جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا, اور اندر خانے لوگوں کو بھی پتہ ہے. پر ڈالر کمانے تھے, تو وہ ڈالر کما کے چلے گئے. اور خان صاحب تسی اندر بیٹھو بشرا بی بی دے نال, تویز گنڈے کرو تے انجوائے کرو. اللہ حافظ.